اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ ہم دورہ قرآن کر رہے ہیں، قرآن کی تفسیر رمضان میں کر رہے ہیں، اور ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 166 پر پہنچے ہوئے ہیں۔ تو تھوڑا سا پیچھے کل کی کلاس کا ریکیپ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے جو آیات ہم نے پڑھی، اس میں قبلہ کی تبدیلی کا حکم آیا اور امت مسلمہ کو امت وسط بنایا گیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ تم کو یہ قبلہ دینا، تم کا اپنا قبلہ دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجنا، شریعت عطا کرنا، اور تم کو اب امت وسط بنانا، یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے۔ تو اب اس سے تم کو کیا کرنا ہے؟ تم کو گواہ بننا ہے لوگوں پر، یعنی کہ اللہ کا پیغام دنیا میں بھی سب کو پہنچانا ہے، اور آخرت میں کیا ہے کہ آخرت میں بھی تم حق کی گواہی دینے والے بن جاؤ۔ تو حق کی گواہی دینے کے لیے ظاہر ہے وہی بن سکتا ہے جو کہ خود حق پر چلا ہو دنیا میں، تو وہ آخرت میں حق کی گواہی دے گا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے چونکہ بندوں کو اختیار دیا ہے، چاہے ہدایت کے راستے کو قبول کرے یا گمراہی کے راستے پر چلیں، تو ہر انسان نے اس کے نتیجے میں ہر انسان اپنی مرضی سے اپنی ایک ڈائریکشن بنا لیتا ہے، اپنا راستہ بنا لیتا ہے، اپنی ایک جہت بنا لیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا کہ تم جو ہو وہ سب جہتوں کو چھوڑ کر تم کیا کرو کہ صرف اور صرف نیکیوں کی طرف دوڑو اور ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرنے کی کوشش کرو نیکیوں کے کام میں۔ اور ظاہر نیکی کے کام وہی ہوتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شریعت، اللہ نے جو شریعت ہمیں دی ہے اس کے مطابق ہوں، اور خالص اللہ کے لیے نیت کیے ہوئے ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کے سناتے ہیں، اور قرآن اور حدیث کی تعلیم دیتے ہیں، اور لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں۔ تو اب امت مسلمہ کا یہی چاروں کام امت مسلمہ کو اب کرنے ہیں کہ وہ خود بھی قرآن کی تلاوت بھی کرے، اور قرآن کو سیکھیں، حدیث کو سیکھیں، اور اپنا بھی تزکیہ کرے اور لوگوں کا بھی تزکیہ کرے۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حق کے راستے پر چلنے میں مشکلات آتی ہیں، تو تم مشکلات سے مت گھبراؤ، بلکہ تم صبر اور نماز سے اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرو۔ صبر اور نماز بہترین دو ذریعے ہیں جس کے ذریعے انسان ہر مشکل سے آسانی سے گزر سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو ہو مجھے یاد کرو، ہر دم مجھے یاد کرو، تو پھر میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یاد رکھنا کیا ہے کہ اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، تو اور ہم سب محتاج ہیں کہ اللہ کی رحمت ہمیں نازل ہو اور دنیا اور آخرت میں ہمیں آسانیاں ملے۔ تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ بتایا کہ ہر دم اللہ کو یاد کرنا ہے، اور ہم نے سب سے بہترین ذکر سیکھا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو جب بھی انسان کے پاس وقت ہو تو یہ ذکر ضرور کرے، جب خیال آئے اللہ کی طرف، جب دھیان آئے، تو چاہے ہم کچھ بھی کر رہے ہوں تو یہ تسبیح پڑھے انشاءاللہ۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم شہید کا خوبصورت انجام بتایا ہمیں کہ جو انسان اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کر دیتا ہے تو پھر وہ کس قدر اس کو نعمتیں حاصل ہوتی ہے کہ برزخ کی زندگی میں بھی وہ جنت کا رزق کھاتا ہے، اور آخرت کی نعمتیں تو ظاہری بات ہے، جنت تو ان کے لیے ہے، جنت کے درجات ہیں، لیکن برزخ کی زندگی میں بھی ان کو بہترین زندگی ملی ہوئی ہوتی ہے، اور اللہ کی نعمتیں مل رہی ہوتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح فرما دیا کہ اس دنیا کی زندگی میں آزمائشیں آئیں گی، کیونکہ آزمائش ایک ایسا ٹول ہے جس کے ذریعے انسان کے اندر کی سچائی پتہ چلتی ہے کہ یہ انسان کتنا کھرا یا کھوٹا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جان اور مال اور رزق میں کمی سے تم پر اللہ آزمائے گا تم کو، اور
آزمائشوں میں تم کو صبر کرنے والوں کے لیے اللہ نے خوشخبری دے دی کہ جو لوگ آزمائشوں میں صبر کریں گے اور حق پر جمے رہیں گے اور غلط رویہ نہیں اختیار کریں گے تو پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے اجر و اجر دیا ہے، اور ان کی نعمتوں میں اللہ برکتیں دے گا اور ان کے لیے درجات ہوں گے۔ دوسری بات، اللہ نے ان کی نشانی بتائی کہ جو لوگ آزمائشوں میں صبر کرتے ہیں وہ ہر نقصان اور ہر مصیبت پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں کہ یا اللہ ہم تو تیرے ہی ہیں اور ہم سب کو تیرے ہی طرف لوٹنا ہے۔ تو گویا اگر کوئی کمی ہوئی ہے ہمارے پاس تو وہ تو تیرے ہی طرف سے آئی ہوئی نعمت تھی، اگر تو نے لی ہے واپس تو ہم اس پر صبر کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اللہ کی راہ میں صبر کرنے والی ایک خاتون کی مثال ہمیں بتائی کہ صفا اور مروہ کو اللہ نے حج کے اپنا شاعر بنایا، دین کے شاعر میں سے بنایا اور حج کے ارکان میں سے بنایا صفا اور مروہ کی صحیح کرنا، لیکن یہ اس خاتون کی قربانی اور دین پر صبر اور استقامت اور اللہ پر بھروسہ کی ایک نشانی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اب لوگ اس کو یاد کرتے رہیں گے صحیح کرتے وقت۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو عقل مند ہے وہ کائنات کی نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کی توحید کو پہچانتے ہیں اور کائنات کی نشانیوں پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی۔ تو یہ کل کا لیسن کا خلاصہ تھا انشاءاللہ۔ تو ہم اب آج کے لیسن کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 66 سورہ البقرہ۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ جس وقت پیشوا لوگ اپنے تابع داروں سے بیزار ہو جائیں گے اور عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور تمام رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے۔ تو اس آیت کا پیچھے سے کنٹینویشن ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا 165 میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ اپنے معبودوں کو سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے، بلکہ وہ اس سے بھی زیادہ اپنے معبودوں کو چاہتے ہیں۔ لیکن ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ محبت میں، اللہ کی محبت میں سخت ہوتے ہیں، یعنی کہ ایمان والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے، جبکہ یہ جو شرک کرتے ہیں وہ اپنے معبودوں کو سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا حال بتا رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کا جو اللہ کے علاوہ اپنے معبود بناتے ہیں اور پھر ان سے اتنی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے اور اس سے بھی زیادہ، تو ان کا یہ حال، ان کا کیا حال ہوگا جب قیامت کے دن ان کے جو معبود ہوں گے، جن کی انہوں نے پوجا کی ہوگی، وہ ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے۔ اس میں جن لوگوں نے فرشتوں کو اپنا معبود فرشتوں کی عبادت کی ہوگی تو فرشتے کہیں گے یا اللہ تو پاک ہے، تو ہی ہمارا دوست ہے، نہ کہ یہ، بلکہ یہ تو جنات کی پوجا کرتے تھے۔ اسی طرح جن جو ہے وہ بھی انکار کر دیں گے کہ یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، ہم تو ان سے بیزار ہیں۔ یہاں تک کہ جتنے دنیا سے چلے گئے بزرگ اور ان کے مرے ہوئے بزرگوں کے بت بنا کر ان کی عبادت کی تو وہ بھی بیزاری کا اظہار کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انکار کریں گے، ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے معبود بنا لو اور میری عبادت کرو، تو وہ بھی انکار کریں گے۔ اسی طرح یہاں تک کہ شیطان بھی انکار کر دے گا۔ شیطان کہے گا، یہ سورہ ابراہیم کے آیت نمبر 22 میں ہے کہ جس وقت فیصلہ کر دیا جائے گا تو شیطان کہے گا جو وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا وہ تو سچا تھا، جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ جھوٹا تھا، اور میرا تم پر کسی طرح کا زور نہیں تھا۔ ہاں میں نے تو تم کو گمراہی اور باطل کی طرف بلایا تھا، تم نے جلدی سے اس کو بغیر دلیل کے قبول کر لیا اور میرا کہنا مان لیا، تو آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو۔ نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں، نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو۔
اور میں اس بات سے انکار کرتا ہوں کہ تم پہلے مجھے شریک بناتے تھے، بے شک جو ظالم ہے ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔ اب دیکھیں کہ جو نقشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں کھینچا ہے کہ جن ہستیوں سے ان کی محبت اتنی شدید تھی دنیا میں، وہ سب کے سب ان کے سامنے ان سے بیزاری اور برات کا اظہار کریں گے کہ یا اللہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ہم تو ان سے بیزار ہیں۔ تو اس وقت جو ان کی جو دنیا کی محبتیں ہیں آپس کی، وہ ساری کی ساری ختم ہو جائے گی۔ ایون دنیا میں دیکھیں لوگ دوسرے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بھی بعض اوقات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی کا کام کرتے ہیں۔ کبھی انسان اپنے بچوں کے لیے کبھی انسان اپنی محبت میں بیوی شوہر ایک دوسرے کے لیے اللہ کی مرضی کے خلاف کام کر لیتے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات والدین کو یا والدین بچوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی ناراضگی مول لیتے ہیں۔ تو یہ سارے جو بھی رشتے جو اللہ کی محبت کے خلاف ہوں گے وہ سارے کے سارے آخرت میں کٹ جائیں گے۔ ہاں جو محبتیں اللہ کے لیے ہوں گی وہ قائم رہیں گی۔ تو اس وقت ان کی بے بسی کا کیا عالم ہوگا، جبکہ یہ کچھ دیکھیں گے۔ اب آگے آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس قدر حسرت ہوگی ان کے دلوں میں جنہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بنایا ہوگا۔ وہ کہیں گے وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فتنبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ اور تابع دار لوگ کہنے لگیں گے کاش ہم دنیا کی طرف دوبارہ جائیں تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہو جائیں جیسے یہ ہم سے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال دکھائے گا ان کو حسرت دلانے کے لیے، اور یہ ہرگز جہنم سے نہ نکلیں گے۔ تو ظاہری بات ہے کہ دنیا سے جانے والے اس دنیا میں واپس نہیں آئیں گے، چاہے وہ حسرتیں کرے چاہے کچھ بھی کرے، لیکن اس وقت جو ان کے غم اور دکھ میں جو یہ بھی ایک عذاب ہوگا، جو اس قدر ان کو غم ہوگا کہ آج جب کہ ہمیں عذاب سے بچنا ہے، عذاب ہمارے سامنے ہے اور ہم سے عذاب سے بچانے کے لیے وہ لوگ آگے نہیں بڑھ رہے جو کہ جن کی خاطر ہم اپنے اس عذاب میں مبتلا ہوئے، تو یہ حسرت کریں گے کہ کاش ہم جو ہے واپس دنیا میں جائیں، پھر ہم شرک نہ کریں اور شرک سے توبہ کر لیں اور ان لوگوں سے بیزاری کا اظہار کریں۔ تو مگر یہ تو صرف ایک حسرت ہی ہوگی، اس لیے کہ دنیا میں کوئی بھی واپس نہیں آنے والا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ لوگوں زمین میں جتنی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ پیو اور شیطانی راہ سے نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو اس آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال ہمارے لیے کیا ہے وہی پاک چیزیں ہیں۔ حالانکہ بعض اوقات جو حرام چیز ہوتی ہے اس کو بھی سجا کر نفیس بنا کر پیش کیا جائے تب بھی وہ خبیث ہی ہوتی ہے، وہ ناپاک ہی ہوتی ہے۔ جس طرح اگر سور کا گوشت ان لوگوں کو بہت پسند ہے تو اس کو بڑی اچھی طرح سے ٹیبل پہ سجا کر بھی رکھے تب بھی وہ ناپاک چیز ہے۔ اسی طرح جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن جن چیزوں کو حلال کیا ہے ہمارے لیے وہ حلال ہے۔ تو قرآن میں جن چیزوں کو حلال کیا ہے اللہ نے اس کی دلائل ہمیں نہیں مل سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن ہی میں فرمایا کہ جو کچھ اللہ نے زمین پر بنایا ہے وہ تمہارے لیے بنایا ہے۔ تو حرام چیزوں کے لیے دلائل ڈھونڈنے ہوتے ہیں قرآن اور حدیث میں کہ کون سی چیز حرام ہے، کیونکہ چند چیزیں حرام ہے، باقی دنیا کی جو چیزیں اللہ نے بنائی ہے وہ سب انسانوں کے لیے اللہ نے حلال اور مباح بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ تو جو شیطان ہے وہ انسان کے ذہن میں حرام چیزوں کو خوبصورت بناتا ہے اور حرام چیزوں کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اسی طرح دیکھیں جو بتوں کے نام پر جو جانور وقف کر دیتے تھے مشرکین، تو وہ اللہ کے حلال کردہ جانوروں کو بتوں کے نام پر وقف کر کے پھر اس کو اپنے اوپر حرام کرتے تھے۔ یہ
شیطان کے وسوسوں سے یہ کرتے تھے۔ اسی طرح ایک حدیث ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے بندوں کو حنیف پیدا کیا مگر شیطان نے ان کو ان کے دین سے گمراہ کر دیا، اور جو چیزیں میں نے ان کے لیے حلال کی تھی وہ اس نے ان پر حرام کر دی۔ انسان جو ہے اگر اللہ کے حلال اور پاکیزہ چیزوں کو استعمال کر کے اپنے لیے فائدہ اٹھانے کے بجائے ان کو اپنے لیے حرام کرتا ہے تو یہ وہ شیطان کی پیروی کر رہا ہوتا ہے، گنہگار ہوتا ہے۔ ایک تو اللہ کے حلال سے اپنے آپ کو محروم کرتا ہے، دوسرا گناہ کماتا ہے، اللہ کے عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، تو شیطان جو ہے وہ تمہیں بے حیائی کا، صرف بے حیائی اور برائی کا اور اللہ تعالیٰ پر ان باتوں کے کہنے کا حکم دیتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں شروع سے قرآن میں کئی مرتبہ ہمیں شیطان سے چوکنا کیا ہے، اور وہ ہمیں اگر ہمارے دل میں اللہ کی طرف ہمارا ایمان اللہ پر مضبوط ہوتا ہے تو پھر شیطان کے وسوسے ہمیں سمجھ آتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے مخلص بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ تو جو انسان اللہ سے لگا رہے گا، اللہ کے قرآن اور حدیث سے صحیح علم حاصل کر کے اس طریقے سے زندگی گزارے گا جو اللہ نے فرمائی ہے، تو پھر اس کو شیطان گمراہ نہیں کر سکے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جو دنیا میں سب سے جو ایک طریقہ شروع سے رائج ہے جو انسانوں کو گمراہ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میرے باپ دادا نے جو جس مذہب پر، جس طریقے پر میرے باپ دادا تھے میں اسی پر چلوں گا۔ اور یہ صرف مشرکین کا نہیں ہے بلکہ مسلمانوں میں بھی یہ چیز، اگر کسی بدعت پر لا علمی میں جس طریقے سے ماں باپ چلے تھے بس اسی کو قبول کرتا ہے، اور یہ ایک بہت پرانا ایکسکیوز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے جب کبھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب کی تابع داری کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا اگر ان کے باپ دادے بے عقل ہوں اور گمراہ ہو تو پھر بھی وہ انہی کے طریقے پر جائیں گے؟ تو اصل میں دین جو ہے، دین اللہ کا دین، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا اور کتابیں بھیجی ہمارے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور قرآن نازل فرمایا۔ تو اب قرآن اور حدیث اصل ہماری رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ اگر کوئی انسان بغیر دلائل کے صرف باپ دادا کے طریقے پر قبول کرتا ہے اپنے دین کو تو بہت خطرے میں ہے، اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ باپ دادا کو صحیح نہ پہنچا ہو۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہر انسان کا اپنا فرض ہے کہ وہ اللہ کے دین کو قرآن اور حدیث کے ذریعے سیکھے، کہ آخرت میں جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ آخرت میں کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا، یہاں تک کہ ہمیں سورہ مطففین میں پتہ چلتا ہے کہ باپ اپنی اولاد سے اور اولاد اپنے والدین سے اور شوہر بیوی سے اور بھائی اپنے بھائی سے، سب ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے کہ اس دن ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی کہ میں کہیں کسی طرح بچ جاؤں اللہ کے عذاب سے۔ تو دنیا میں ہم جو ہے وہ باپ دادا کے نام پر کوئی چیز ہوتی ہے تو بس ہم کہتے نہیں ہمیں اسی طریقے پر رہنا ہے، اور یہ صرف مشرکین کا طریقہ نہیں ہے، مسلمان بھی آج اس چیز میں بہت بری طرح سے گرے ہوئے ہیں کہ دنیا کے علم کے لیے سالوں سال تک اسکولوں میں یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کریں گے مگر دین کے تعلیم کے لیے نہ کوئی پراپر بندوبست کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، نہ خود تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور پھر بس وہی جو سینہ در سینہ دین چلا آ رہا ہے طریقہ اسی کو وہ اپنا مذہب سمجھتے ہیں۔ تو یہ بہت خطرناک طریقہ ہے، انسان کو خود سیکھنا چاہیے۔ اللہ نے سب کو عقل بھی دی ہے اور آخرت میں سب کو اپنا جواب خود دینا ہے، کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا۔ پھر
اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ کہ کفار کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے جو اپنے چرواہے کی طرف پکار اور آواز ہی کو سنتے ہیں اور کچھ نہیں سمجھتے، وہ بہرے گونگے اور اندھے ہیں، انہیں عقل نہیں۔ یعنی جب جانور کو چرواہا پکارتا ہے تو اس کو آواز تو آتی ہے اور وہ چلا جاتا ہے اپنے چرواہے کی طرف، لیکن اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ چرواہا اسے ذبح کرنے کے لیے بلا رہا ہے یا اسے کھلانے پلانے کے لیے بلا رہا ہے، کیونکہ وہ اس بات اس کو یہ عقل نہیں ہوتی، نہ وہ الفاظ کو سمجھتا ہے۔ مگر انسان کو اللہ نے ایسے نہیں پیدا کیا، اللہ نے انسان کو بصیرت دی ہے، سوچنے کی سمجھ دی ہے، تو اگر پھر بھی انسان اس کو نہیں سمجھتا اور اندھی تقلید کرتا ہے کسی کی بھی، تو پھر اس کی مثال ایسی جانوروں کی طرح ہے کہ یہ بہرے گونگے اور اندھے ہو کر صرف بلانے والے کی آواز کے پیچھے جاتے ہیں۔ تو یہاں بھی اسی بات پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دین نے کسی، چاہے پیر امام ہو، چاہے کوئی دینی پیشوا ہو، مگر بغیر دلائل کے آنکھیں بند کر کے کسی کی ہر بات کو قبول کرنا اور حلال حرام کا فیصلہ اسی کے فتووں سے کرنا، اور جب کہ کوئی دلائل نہ ہو تو ہمیں یہ خطرناک معاملہ ہے۔ اسی وجہ سے انسان کو اتنا علم حاصل کرنا چاہیے کہ وہ کم از کم اپنی زندگی صحیح طریقے سے گزار سکے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دے رکھی ہے انہیں کھاؤ پیو اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرو اگر تم خالص اسی کی عبادت کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جب اللہ کی پہلی بات تو یہ کہ پاکیزہ چیز وہی ہوتی ہے جو حلال ہوتی ہے، تو جب اللہ تعالیٰ ہمیں حلال رزق دے تو ہم اس کو کھائیں، استعمال کریں اور اس کا شکر کریں۔ ہر نعمت کا شکر لازم ہے، نعمتوں کا شکر کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں، اور نعمتوں کی ناشکری کرنا جو ہے اس سے نعمتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں جو بھی نعمت دی ہے اس کا شکر کرنا لازمی ہے۔ تو اگر اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں تو پھر ہم صرف اللہ کا شکر کریں اور ہم اللہ کی صرف حلال کردہ چیزوں کا استعمال کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ تم پر مردہ اور بہا ہوا خون اور سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا دوسروں کا نام پکارا گیا ہے وہ حرام ہے۔ پھر جو مجبور ہو جائے اور وہ حد سے بڑھنے والا نہ ہو، زیادتی کرنے والا نہ ہو، اس پر ان کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا اور مہربان ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حلال و حرام کی کچھ تفصیلات دی ہے۔ یہاں پہ 4 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے جو کہ حرام کی اللہ نے۔ تو مردہ، جانور جو حلال جانور ہیں ان کو ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم ان کو اللہ کا نام لے کے ذبح کریں اور ان کو کھائیں۔ اگر وہ پہلے سے کسی حادثے سے مر گیا یا طبعی موت مر گیا تو وہ حلال نہیں ہوتا، چاہے کہ وہ گائے بکری حلال جانوروں میں سے ہو، لیکن اگر وہ مر گیا تو پھر وہ حلال نہیں۔ اسی طرح ودم، اور دم کا مطلب ہوتا ہے خون۔ تو خون کون سا حرام ہے؟ جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو وہ بہت سارا خون نکلتا ہے، اس وقت بہتا ہوا خون جو ہے وہ اس کو پینا، اس کو کھانا حرام ہے۔ لیکن جو گوشت میں رہ جاتا ہے، جب وہ خون زیادہ خون نکل جانے کے بعد جب ہم گوشت کاٹتے ہیں، اب گوشت کے اندر بھی جو خون رہ جاتا ہے تو وہ خون حرام نہیں ہے۔ اسی طرح لحم الخنزیر، خنزیر جو ہے وہ بہت ہی برا جانور ہے، بے غیرت جانور ہے، اس میں بہت بری صفات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا ہے ہمارے لیے۔ اسی طرح وما اہل بہ لغیر اللہ، تو جن جانوروں کو
اللہ کے سوا کسی اور کی نیت کر کے ذبح کیا ہو، چاہے ذبح کیا گیا ہو لیکن اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو تو وہ بھی ہمارے لیے حرام ہے۔ یہ 4 چیزوں کے علاوہ حلال حرام کی تفسیر ہے اور بھی جو حدیث سے ہمیں پتہ چلتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں فرما رہے ہیں کہ جو بھی حلال حرام اللہ نے بتا دیا، لیکن اب انسان کبھی ایسی سچویشن میں آ جاتا ہے کہ اس کو جان کا خطرہ ہے اور کوئی حلال چیز اس کے لیے موجود نہیں ہے اور وہ مجبور ہے اپنی جان بچانے کے لیے اگر وہ تھوڑا سا حرام اس حد تک کھا لے کہ وہ جو ہے اپنی جان کو بچا لے تو پھر اس پر گناہ نہیں ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ نہ تو وہ حد سے زیادہ جیسے وہ اس کو انجوائے کر کے اس کو خوشی سے کھائے یا اس کے دل میں خواہش ہو، اس کے دل میں یہ خواہش ہو کہ وہ اس کو حرام پسند ہو تو پھر وہ گنہگار ہے، لیکن اگر وہ صرف اپنی جان کو بچانے کی حد تک حرام کھا لیتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، اللہ بخشنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ اب یہاں پر تھوڑا سا حلال حرام کی تفسیر جو ہمیں حدیث سے بھی ملتی ہے تو وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ حدیث میں ہمیں دو اصول بتائے گئے ہیں حلال اور حرام جانوروں کے لیے۔ ایک یہ کہ جتنے بھی درندے ہیں جو کہ ذو ناب ہے، ذو ناب کیا مطلب کہ جن کے دانتوں میں جو نوکیلے دانت جو ہوتے ہیں، فرنٹ 2 نوکیلے دانت ہوتے ہیں دونوں سائڈوں پر جن کو کچلیاں کہتے ہیں، خود سے وہ شکار کرنے والا جانور اگر ہے، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلی جو ہے اس کے نوکیلے دانت ہوتے ہیں، شیر ہے یا کوئی بھی جانور ہے درندہ ہے، تو ایسے جانور جو ہیں وہ سارے جو کہ اپنے ان دانتوں سے شکار کرتے ہیں وہ حرام ہے۔ اسی طرح پرندوں میں ذو مخلب جو پنجے سے شکار کرنے والے جانور ہیں جیسے چیل ہے، کوا ہے، تو یہ حرام ہے، لیکن جو مرغی وغیرہ بطخ وغیرہ یہ پنجوں سے شکار نہیں کرتے تو وہ حلال ہے۔ اسی طرح پھر جن جانوروں کی حرمت حدیث سے ثابت ہے جیسے کہ گدھا جو ہے وہ حرام ہے، اسی طرح کتے کا گوشت حرام ہے۔ پھر حدیث میں ہمیں جو ہے 2 مردار کو حلال بتایا گیا ہے، تو 2 مردار کون سے ہیں؟ تو وہ ایک تو ٹڈی ہے اور ایک مچھلی ہے، سمندر کے جو جانور ہوتے ہیں تو وہ حلال ہوتے ہیں، چاہے وہ ہمارے ہاتھ میں جب پہنچے تو مردہ بھی ہو تب بھی حلال ہے۔ تو اسی طرح 2 طرح کے خون، آپ نے دیکھا ہوا کلیجی اور تلی کو جب ہم لیتے ہیں تو اس میں بہت سارا خون نکل رہا ہوتا ہے اور وہ جیسے بہہ رہا ہوتا ہے کائنڈ آف، لیکن وہ والا خون جو ہے وہ تلی اور کلیجی جو ہے وہ حلال ہے۔ تو 2 مردار حلال بتایا حدیث سے اور 2 بہتے خون کو حلال بتایا۔ تو اس سے ہمیں پتہ یہ بھی چلتا ہے کہ قرآن اور حدیث کے بغیر انسان دین کا صحیح نہیں سیکھ سکتا، اور جس طرح قرآن ہمیں حلال کے اور حرام کی تفصیل بتاتا ہے، جو چیز ہمیں قرآن میں حلال اور حرام بتائی گئی، اسی طرح ہمیں حدیث پر بھی ایمان لانا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ جانور طبعی جیسے طبعی موت مرنے والے سب جانور جو ہے وہ حرام ہے، جیسے جھٹکے سے جو ویسٹرن ملکوں میں جھٹکے سے جن کو ذبح کیا جاتا ہے تو وہ حرام ہے۔ جن جانوروں کو بتوں کے نام پر پکارا گیا تو وہ تو ڈیفینیٹلی حرام ہے، لیکن آج مسلمان بھی یہ انفارچونیٹلی مسلمان بہت سے قبروں پر اور پیروں فقیروں کے جو مزار ہوتے ہیں وہاں پر جا کر جانور کو جو ہے وہ ذبح کرتے ہیں، وہ بھی ہمارے لیے حرام ہے۔ ان کے مقصد جو ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا حاصل کرنا نہیں ہوتا، بلکہ وہ ان بزرگوں کی قبروں پر ان کی تعظیم میں یہ ذبح کرتے ہیں، تو یہ حرام ہے۔ تو صرف مسلمان جو ہے صرف اللہ سے اپنی مدد مانگ سکتا ہے، بغیر سہاروں کے، بغیر اسباب کے، صرف اللہ ہی مدد کر سکتا ہے۔ لیکن جو قبروں میں لوگ ہیں تو وہ تو بے بس ہے، وہ کوئی بھی ہیلپ نہیں کر سکتے، تو ان سے خوف رکھنا، ان سے امید رکھنا یہ شرک ہے۔ تو اس کے علاوہ
قبروں پر جا کے جانور کے علاوہ بھی کچھ چیزیں نذر و نیاز کے طور پر چڑھاوے کیے جاتے ہیں، چادر چڑھائی جاتی ہے، یا وہاں جا کر مسکینوں کو مٹھائی بانٹی جاتی ہے، وہاں لنگر بنایا جاتا ہے، دیہے چڑھائی جاتی ہیں قبروں پر، اور وہاں پر جو ایک صندوقچی سی ہوتی ہے جس پر نذر و نیاز کے پیسے ڈالے جاتے ہیں، عرس نکالے جاتے ہیں، وہاں پر غریبوں کو دودھ پلایا جاتا ہے، وہاں پر جو لوگ ہوتے ہیں ان کو دودھ پہنچایا جاتا ہے، یہ سب حرام اور ناجائز طریقے ہیں۔ اور نظر ماننا بھی صرف اللہ ایک عبادت ہے جو صرف اللہ ہی کے لیے کی جا سکتی ہے، جیسے نماز روزہ عبادات ہیں اور صرف اللہ کے لیے کی جا سکتی ہے، اسی طرح نظر بھی صرف اللہ ہی کے لیے کی جا سکتی ہے۔ تو یہ تھوڑی سی حلال حرام کی تفصیل ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آج مسلمانوں کی اصلاح فرمائے کہ بہت سے مسلمان اس شرک میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ شرک سمجھتے بھی نہیں ہیں، تو یہ جو ہے بہت ہی خطرناک بات ہے۔ انسان کو اس جہالت سے نکلنا چاہیے، کیونکہ یہ زندگی میں ہم جو کچھ کریں گے آخرت میں ہم اپنے لیے کچھ نہیں کر سکیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون به فی بطونہم الا النار وما یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب چھپاتے ہیں اور اسے تھوڑی سی قیمت پر بیچتے ہیں، یقین مانو کہ یہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہ کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہاں پر بیسیکلی تو یہ آیت جو ہے وہ یہودیوں کے لیے آئی کہ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ آپ کو پہچان گئے تھے، ان کی کتابوں میں ان کو حکم دیا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نشانیاں ہیں، اور جب وہ آئے تو تم کو ان کی مدد کرنی ہے اور ان پر ایمان لانا ہے، ان کی لائے ہوئے دین پر ایمان لانا ہے۔ مگر انہوں نے صرف اس ڈر سے کہ ہماری جو مذہبی بڑائی ہے وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ ان کو بڑا عزت سے دیکھا جاتا تھا، مشرکین ان کو اہل کتاب سمجھتے تھے تو ان کی عزت کرتے تھے، اور ان کو یہ ڈر تھا کہ ہماری یہ بڑائی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور ان کو دنیاوی فائدوں کے لیے انہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے اپنی کتاب اپنی تورات کے بھی خلاف کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، اور حق کو دوسرے لوگوں سے بھی چھپایا کہ جو لوگ جو ان کے پیروکار تھے، جو یہودی بغیر کتاب کا علم نہیں رکھتے تھے، جو عام لوگ تھے، ان سے انہوں نے اس باتوں کو چھپایا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے بہت ناراض ہے۔ اور ایسے لوگ جو دنیا کے تھوڑے سے فائدے کھاتے ہیں، اس سے جو مال کماتے ہیں، وہ ایک آگ کی طرح ان کے لیے قیامت کے دن ان کے پیٹوں میں ایک آگ کی طرح سے بھڑک رہا ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بچائے۔ اور پھر نہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت کی نظر کرے گا، اور نہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے گناہوں سے پاک کرے گا، کیونکہ ہر انسان کے گناہ ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جب تک ان گناہوں سے ہمیں پاک نہیں فرما دیں گے، آخرت میں ہم پر رحم کر کے ہمارے گناہ معاف نہیں کریں گے، کوئی انسان جنت میں نہیں جا سکے گا۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ پاک بھی نہ کرے گا اور ان کو دردناک عذاب دے گا۔ پھر اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرۃ فما اصبرهم علی النار، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے خرید لیا۔ یہ لوگ آگ کا عذاب کتنا برداشت کرنے والے ہیں۔ کہ دنیا میں ظاہری بات ہے کہ ان کو موقع تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے اور ہدایت قبول کرتے، مگر انہوں نے ہدایت کے بدلے انہوں نے گمراہ رہنے کو پسند کیا، اور انہوں نے اللہ کی طرف سے مغفرت کے بدلے انہوں نے عذاب کو پسند کیا، اور یہ کتنا بڑا انہوں نے صبر کر لیا اپنے لیے، یعنی اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بنا کر انہوں نے اپنے پر ظلم کیا۔ تو یہ صرف دیکھیں یہ تو یہودیوں کی بات ہے، لیکن مسلمانوں کو بھی ان سے سبق سیکھنا ہے کہ اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے بہت سے لوگ فتوے دیتے ہیں جو کہ دین کی بات نہیں ہوتی، ہماری شریعت کے مطابق نہیں ہوتا،
ایک مثال آپ کو دے سکتی ہوں کہ جو مولوی یا جو بھی ہوتے ہیں اپنے آپ کو دیندار بتاتے ہیں اور وہ فتوے دیتے ہیں، لوگوں سے پیسے لیتے ہیں، اور جو حلالہ کروانا یہ شریعت کی چیز نہیں ہے، یہ حرام ہے، مگر باقاعدہ وہ ایسے فتوے دیتے ہیں۔ اس طرح کی کئی مثالیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے اللہ سے کہ یہ دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہے، یہ دنیا مختصر ہے، اس میں چاہے ڈھیروں مال بھی مل جائے کسی بات پر، لیکن یہ آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے اور بہت قلیل ہے، اور آخرت کا عذاب بہت شدید ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کی اصلاح فرما دے اور ہمیں ایسی چیزوں سے بچائے۔ پھر اور فتویٰ لینے والوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اپنی پسند کا فتویٰ کہیں بھی جہاں سے ملے گا وہاں سے لے لیں گے تو یہ دین پر چلنا نہیں ہے۔ انسان کو دلائل کے ساتھ لینا چاہیے اور صحیح جگہوں سے لینا چاہیے۔ ان عذابوں کا باعث یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سچی کتاب نازل فرمائی، مگر بے شک ان لوگوں نے اختلافو فی الکتاب لفی شقاق بعید۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن حق کے ساتھ اتارا، لیکن اب یہاں پھر یہودیوں کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے اختلاف کیا اپنے قرآن سے، حدیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کیا، تو یہ پھر صرف ان کے اندر عناد اور دشمنی کی وجہ ہے، باقی یہ نہیں کہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ صرف اپنی اختلاف جو ہے ان کا دشمنی کی سبب ہے۔ آج جو ہے بس ایک بات ہمیں سوچنے کی بات ہے کہ آج بہت سے دین میں، ہمارے اسلام میں بہت سے طبقے بن گئے ہیں اور ایک دوسرے کے اختلافات میں باقاعدہ دشمنی پر اتر آتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ ہمیں آخرت کے لیے کوئی کام دینے والا نہیں ہے۔ انسان کو قرآن اور حدیث صرف ایک ہی ذریعہ ہے ہمارے لیے، اور ہمارا دین صرف ایک ہی ہے، تو آپس میں اختلافات صرف ضد اور حسد کی وجہ سے کرنے کے بجائے صرف ہمیں قرآن اور حدیث کی طرف پلٹنا چاہیے اور صحیح دین کو قائم کرنا چاہیے اور اس پر چلنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ لیس البر، نہیں ہے نیکی یا نہیں ہے اچھائی، ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، ولکن البر، لیکن حقیقی نیکی کیا ہے، یعنی حقیقی طور پر نیک آدمی وہ ہے، یہاں پر برا جو ہے وہ البرا یہ نیک انسان کے لیے آیا ہے، کہ نیک انسان وہ ہے من جو آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لے آئے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، والملائکتی، اور فرشتوں پر، والکتابی والنبیین، وآت المال علی حبہ، اور کتابوں پر، انبیاء کرام پر، اور وہ دے اپنے مال کو اس مال کی محبت کے باوجود، یا پھر وہ اپنے مال کو دے اللہ کی محبت میں، ذوی القربا، قرابت داروں کو، والیتامی، اور یتیموں کو، والمساکین، اور مسکینوں کو، وابن السبیل، اور مسافروں کو، والسائلین، اور سوال کرنے والوں کو، فی الرقاب، یعنی کہ غلاموں کو آزاد کرنے میں یا کسی کی گردن چھڑانے میں، واقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرے پابندی کے ساتھ، اور وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، والموفون بعہدہم، اور جب وعدہ کرے تو اسے پورا کرے، اذا عاہدوا، بس صابرین، اور صبر کرنے والے، فی البأساء، تنگی میں، والضراء، دکھ میں، اور وحین الباس، اور جنگ کے موقع پر، اولئک الذین، یہی لوگ ہیں، صدقوا، جنہوں نے تصدیق کی یا انہوں نے سچ کہا، یہ سچے لوگ ہیں، واولئک، اور یہی لوگ، هم المتقون، اور یہ تقوی والے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک خاص طریقے سے اصلاح فرمائی ہے انسانوں کی۔ اس کا جو شان نزول ہے وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبلہ کی تبدیلی کا حکم بھیجا اور خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا گیا مسلمانوں کے لیے، تو اس وقت جو ہے وہ یہود نے اور مشرکین نے اور بہت سے کچھ مسلمانوں نے بھی، یہود اور مشرکین نے بہت زیادہ اس بارے میں شور مچایا اور مخالفت کی اور اسلام پر طعنے دیے،
اور اس سے کچھ مسلمان بھی تھوڑے سے کنفیوز ہونے لگے، تو ایسے موقع پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، نیکی کا تصور، اصل تصور بتایا. کیونکہ دیکھیں انسان بعض اوقات جب نیکی کے راستے پر چلنے لگتا ہے، دیندار ہونے لگتا ہے، تو اس کے دل میں ایک طرح سے نیکی کا غرور آنے لگتا ہے، اور یہ بہت خطرناک چیز ہے، اور یہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگتا ہے. اور اسی وجہ سے آج ہم دیکھتے ہیں مسلمان بھی بجائے اس کے کہ وہ اپنے دین کی اصلاح کرتے ہوئے ہر وقت کوشش کرے کہ صحیح زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضامندی کے طریقے پر چلیں، وہ اپنے لیے کچھ مخصوص چیزیں کر لیتے ہیں، یا تو کوئی مخصوص امام کے پیچھے چل رہے ہیں، تو یا پھر کسی خاص مسجد سے اپنا تعلق سمجھتے ہیں، کسی خاص مسلک سے اپنے آپ کو منسلک کرتے ہیں، اور پھر وہ اس پر اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگتے ہیں کہ ہمارا ایمان اچھا ہے، ہمارا دین اچھا ہے. تو اسی طرح یہود اور نصارہ نے جب قبلہ کی تبدیلی کا حکم آیا تو انہوں نے یہ شور کیوں مچایا کہ لوگوں کو بتائے کہ دیکھو ہمارا دین بہتر ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کیسا ہے کہ آج تو ایک طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، پھر دوسری طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو ان کے اندر تو استقامت نہیں ہے، ان کو اپنے دین کا صحیح پتہ ہی نہیں ہے. لیکن ہمارا دین جو ہے وہ اسٹیبلش ہے اور ہمارا دین بہتر ہے. تو یہ ایک طرح سے اپنی بڑائی جتانے کے لیے انسان کرتا ہے، اور اپنے مخالف کو نیچا دکھانے کے لیے یہ بات کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت میں اصلاح فرمائی. ایسے تمام جو سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، جو اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں، کسی نہ کسی وجہ سے خود ساختہ عقائد اور خود ساختہ ریزن سے وہ اپنے ایمان کو، اپنے دین کو اور اپنی شخصیت کو دوسروں سے بہتر سمجھتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پر، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام، یعنی کہ ایک بہت جامع قسم کی آیت ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے عقائد کی بھی اصلاح فرمائی لوگوں کے، اور اس میں دین کا صحیح عقیدہ بتایا گیا، اور اعمال اللہ کے نزدیک جو انسانوں کے لیے اہم اعمال ہے کرنے کے لیے، ایمان کیا ہے، اعمال کیا ہے، اور کن چیزوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک کن چیزوں کی اہمیت ہے، وہ سب کے سب اس میں ایک طرح سے پورا دین آ جاتا ہے، دین اسلام کی پوری تفصیل آ جاتی ہے اس میں. تو ہم تھوڑا سا اس پر غور و فکر کر لیتے ہیں کیونکہ یہ اہم آیت ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم کسی خاص ڈائریکشن میں اپنے آپ قبلہ بنا لو. اور یہود اور نصارہ کا قبلہ جو تھا وہ بیت المقدس کی طرف تھا، مگر جو ہے ایک کا مغرب کی طرف تھا. یہود جو ہے اپنا قبلہ مغرب کی طرف کرتے تھے، اور نصارہ اپنا مشرق کی طرف کرتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ میں آئے تو بیت المقدس پر کی طرف ہی نماز پڑھنے کا حکم دیا، کیونکہ ابھی تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو قبلہ بنانے کا حکم نازل نہیں کیا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتظار تھا کہ انشاءاللہ ہمارا پتہ تھا کہ ہمارا قبلہ جو ہوگا وہ خانہ کعبہ ہی ہوگا. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا اور قبلے کو منتخب کیا، تو دیکھیں قبلے کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ یہ ایک طرح سے اجتماعیت کے لیے ہوتا ہے، کسی قوم کی مرکزیت اور اجتماعیت کے لیے ہوتا ہے، تاکہ ساری قوم میں ایک یونٹی رہے اور ان کے ایک امتیازی حیثیت ہو کے پہچانے جائے کہ یہ مسلمان ہے، یہ اپنی ڈائریکشن جس طرف کرتے ہیں، ہم خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھتے تو ہم اس سے پہچانے جاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. لیکن یہ اصل بات کیا ہے کہ اصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا ہے. اصل دین یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو بھی حکم ہو، جس وقت جو حکم آ جائے اس کو بس دل کی خوشی سے انسان قبول کر لے، یہی صحیح دین ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر یہی بات واضح فرمائی کہ تم نیکی جو ہے وہ کسی خاص ڈائریکشن کی طرف منہ کرنا نہیں ہے، بلکہ نیکی اصل یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کا فرما بردار بن جائے. اور پھر جو باتیں ضروری ہے وہ کیا ہے کہ ایمان باللہ، اللہ پر ایمان. تو اللہ پر ایمان لانے میں کیا مطلب ہے یہاں پر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا حقیقی معبود جانا جائے، اکیلا اللہ کی توحید میں یقین رکھا جائے،
اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو بھی صفات ہیں ان میں اللہ کو یکتا مانا جائے، اور اللہ تعالیٰ کو ہر طرح کے عیب سے پاک سمجھا جائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں ان کو بھی بغیر تعویل کے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث سے ہمیں بتا دیے جو نام، ان کو بغیر تعویل اور بغیر ان کے بارے میں اپنی طرف سے ان کی وضاحت بنانے کے بجائے یہ مانا جائے کہ یہ سب اللہ کی صفات ہیں، اور اللہ کی ہر صفت ایسی ہے جیسی اللہ کی شان کے مطابق ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پر ایمان لانے کی بات ہے، اور اس میں ظاہری بات ہے کہ جب اللہ کو معبود برحق جانتے ہیں تو مکمل انسان جو ہے وہ اللہ کے مکمل فرما برداری کی کوشش کرے کہ اللہ کے ہر حکم پر پوری جد و جہد کے ساتھ اس پر جمے رہنے کی کوشش کرے، تو یہ اللہ پر ایمان ہے۔ پھر یوم الآخر پر یہ ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کا روز دن آئے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام بندوں کو دوبارہ زندگی دیں گے، اور پھر حشر ہوگا، پھر اس کے بعد سب کا جو بھی حساب کتاب کا سلسلہ چلے گا، لوگوں کو ان کے نیک اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، اور ان کے اعمال نامے دیے جائیں گے، اور پھر جو لوگ جنت کما لیں گے ان کو جنت میں، اور جو اللہ کی نافرمانی میں وقت گزار کے پہنچیں گے، اللہ کی ناراضگی کما کر پہنچیں گے تو دوزخ میں جائیں گے۔ تو یہ آخرت کے تصور پر یقین رکھنا۔ اور پھر کتاب پر ایمان کیا ہے کہ جو بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی اللہ کی طرف سے، جن کا ذکر بھی آیا قرآن میں، اور اس کے علاوہ جن کا نام نہیں بھی ہمیں معلوم، مگر ہمیں یہ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی نازل فرمایا، جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا وہ برحق تھا، اور قرآن جو ہے وہ ان تمام کتابوں کی، پچھلی آسمانی کتابوں کی ایک طرح سے تصدیق کرنے والا ہے۔ یہ مکمل اور فائنل کتاب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، جس کو ہمیں اب امت مسلمہ کو اپنی ہدایت کے لیے اس کتاب پر عمل کرنا ہے، قرآن کے مطابق زندگی گزارنا ہے، اور قرآن جن باتوں کو پچھلی کتابوں میں تصدیق کر لے اس کو ہمیں ماننا ہے۔ فرشتوں پر ایمان یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق ہے، جو وہ اللہ کی فرما بردار مخلوق ہے، اور اللہ کے حکم سے وہ جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا کے انتظام کے لیے یا جو بھی ان کے حکم دیا جاتا ہے وہ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، تو اللہ کی نافرمانی کرنے کی ان کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے۔ پھر تمام انبیاء پر ایمان لانا کہ تمام انبیاء جن کا قرآن میں ذکر ہوا بھی اور جن کا نہیں بھی ہوا، مگر انہوں نے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف سے بھیجا لوگوں کی ہدایت کے لیے، وہ سب کے سب توحید کا پیغام لے کر آئے، اور اللہ کا شروع سے جو پیغام ہے بندوں کے لیے وہ ایک یہی توحید کا پیغام ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا۔ پھر آت المال علی حبہ، تو مال کی محبت ہر انسان کے دل میں ہوتی ہے، تو مال کی محبت رکھنے کے باوجود، مال کو اہم سمجھنے کے باوجود اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، تو اس سے انسان کے دل سے مال کی محبت کم ہوتی ہے، کیونکہ ورنہ مال ایسی چیز ہے جو کہ انسان اسی کی عبادت کرنے لگتا ہے اگر وہ بخیل بن جاتا ہے اور وہ اللہ کے نام پر خرچ نہیں کرتا۔ تو مال، ہر انسان کو جو مال کی نعمت ملی ہے اس میں دوسروں کا حصہ ہوتا ہے اور دوسروں کے حقوق ہوتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو مال دے اس میں سے مال کی محبت کے باوجود اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے، اور جو زکوٰۃ ہے جو کہ فرض زکوٰۃ ہے اس کو بھی خرچ کرے، اس کو بھی ادا کرے۔ ذوی القربا، تو ذوی القربا ہمارے قریبی رشتہ دار، والیتامہ، اور یتیم جو ہوتا ہے وہ اس وقت تک یتیم ہوتا ہے جب تک بالغ نہ ہو جائے، جس کا باپ دنیا میں نہ ہو اور وہ بچہ جب تک بالغ نہیں ہوا تو وہ یتیم کہلاتا ہے۔ والمساکین، مسکین جو ہے وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں چاہے وہ مانگے یا نہ مانگے لیکن وہ ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس اتنا نہیں ہوتا کہ ان کی ذاتی ضروریات پوری ہوں، تو ان کا خیال رکھنا، اور ان کے خیال رکھنے کے لیے ظاہری بات ہے کہ معاشرے کے
معاشرے کے غریب لوگوں پر، ضرورت مند لوگوں کی طرف انسان ان کی نظر ہو، ان کو احساس ہونا چاہیے کہ جس معاشرے میں وہ رہتا ہے وہاں پر جو بھی مساکین ہیں ان کا خیال رکھے۔ وابن السبیل، اور مسافر چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، لیکن سفر میں بعض اوقات انسان ضرورت مند بن جاتا ہے تو ان کا خیال رکھنا، ان کی مدد کرنا۔ والسائلین، اور جو لوگ سوال کرتے ہیں تو سوال کرنے والوں کو بھی دینا چاہیے۔ بعض اوقات ہم سے جو مانگتے ہیں تو ہم ان پر بہت زیادہ شک کرتے ہیں اور بہت زیادہ ان کی چھان بین کرتے ہیں، لیکن اگر ہم سے کسی نے مانگا، اللہ نے ہمیں نفع دیا ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کو اللہ کی رضا کے لیے دے دیں۔ پھر رقاب، اور غلاموں کو آزاد کرنے میں، تو آج غلام اگر نہیں بھی ہے تو بھی کسی قرض میں پھنسے ہوئے انسان کو قرض اتارنے میں یا غلاموں کو آزاد کرنے میں اس طرح سے ہم خرچ کر سکتے ہیں۔ پھر وقام الصلاۃ، اب دیکھیں یہ ایک غور طلب بات ہے کہ بندوں کے حقوق کا ذکر فرمایا گیا، اس کے بعد اب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حق بتایا جا رہا ہے کہ نماز قائم کرنا۔ تو یہ بھی انسان اس پر بھی غور کرے کہ بعض اوقات انسان نماز کو پڑھنا تو سمجھتا ہے ضروری ہے، لیکن جو حقدار ہیں جن کا ان کے مال میں حق ہے دوسرے لوگوں کا، انہیں اتنا زیادہ خیال نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے ایک طرح سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کو اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم نماز باقاعدہ پڑھتے ہیں لیکن ہم دوسروں کی ضرورتوں سے بالکل غافل ہیں اور انسان بخیل بنا ہوا بیٹھا ہے، اپنے مال کو پکڑ کے بیٹھا ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ پھر زکوٰۃ ادا کرنا، پھر وعدوں کو پورا کرنا۔ اسلام میں عہد کو پورا کرنا بہت ہی اہم ہے، چاہے وہ اللہ سے کیا ہوا عہد ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ایک عہد ہے کہ انسان اللہ کو ایک مان کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان کر پھر اس کے تقاضوں کو پورا کرے۔ اور جو عہد ہم بندوں سے کرتے ہیں تو اللہ سے کیے ہوئے عہد اور بندوں سے کیے ہوئے عہد سب کو پورا کرنا لازمی ہے، ہمارے ایمان کا جز ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیت نمبر 34 میں فرمایا کہ عہد پورا کرو، بے شک عہد کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو جو لوگ عہد توڑنا جو ہے وہ منافق کی نشانی ہے، اور جو لوگ عہد توڑتے ہیں ان سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ پھر والصابرین فی البأساء والضراء، تو صبر کرنے والے فی البأساء، بأسا مالی تنگی، پریشانی، فقر، فاقہ، جیسے بہت زیادہ، اور فی کا لفظ پہلے آیا ہے تو اس سے بہت زیادہ جب انسان مالی پریشانی میں پوری طرح سے گر جائے، اور والضراء جانی تکلیفیں، بیماریاں، اور جو بھی موت، اور جس طرح سے بھی جانی طور پر انسان آزمائش میں آ جاتا ہے، اور اس میں بھی شدید آزمائش کی بات کی جا رہی ہے یہاں پر، کیونکہ تھوڑا سا بیمار ہونا، تھوڑی سی تنگی کبھی مال کی ہونا، یہ تو آتی جاتی رہتی ہے، لیکن جب بعض اوقات انسان بالکل ان چیزوں میں پھنس جاتا ہے تو ایسے حالات میں صبر کرنا، وحین الباس، اور جنگ کے موقع پر، کیونکہ جنگ جو بہت آزمائش کا وقت ہوتا ہے، اگر مسلمانوں کو جہاد کی حالت سے گزرنا پڑتا ہے، اور جہاد ظاہری بات ہے اسلام میں جو ہے وہ اللہ کی کلمہ کو بلند کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور ان حالات میں جب انسان کو کسی مشکل سے گزرنا پڑتا ہے، یہ بہت آزمائش کا وقت ہوتا ہے، تو اس میں صبر کرنا۔ اولئک الذین صدقوا، تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کی تصدیق کر دی، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے بندے، ہم ایمان لاتے ہیں، تو اپنے ایمان کو سچا ثابت کر دیا۔ اولئک هم المتقون، اور یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا تقوی ہے۔ تو یہ بہت ہی اہم آیت ہے، اور اس میں ہمارا پورا کا پورا دین کی ساری تعلیمات آ جاتی ہے۔ کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان، ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ، فمن اعتدى
بعد ذلك فله عذاب علیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ایمان والو، تم پر مقتول کا قصاص لینا فرض کیا گیا، آزاد کے بدلے، غلام کے بدلے، عورت کے بدلے۔ ہاں، جب جس کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے، اسے بھلائی کی اتباع کرنی چاہیے اور آسانی کے ساتھ دیت ادا کرنی چاہیے۔ تمہارے رب کی طرف سے یہ تخفیف اور رحمت ہے، اس کے بعد بھی جو سرکشی کرے اسے دردناک عذاب ہوگا۔ تو اس آیت میں دیکھیں، انسان قانون کی ضرورت ہوتی ہے، انسان جہاں بھی بستے ہیں ان کو قانون کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کوئی قانون، کوئی ضابطہ نہیں ہے تو پھر انسان جو ہے وہ جانور بننے میں اسے دیر نہیں لگتی، اور بغیر قانون کے جس جگہ پر رہنا ہو تو وہ ایک طرح سے جنگل کا قانون بن جاتا ہے کہ جو بھی طاقتور ہے وہ کمزور کو کھا جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں جاہلیت کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ کبھی کسی نے قتل کر دیا تو پھر اس میں کوئی انصاف نہیں ہوتا تھا بدلہ لینے میں، یا تو ایک انسان کے بدلے میں کئی لوگوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، یا پھر جو قاتل ہے اس کے بجائے کسی آزاد آدمی کے بجائے غلام کو قتل کر دیا جاتا تھا، یا کبھی کوئی اس کا قانون یا کوئی پکڑ نہیں ہوتی تھی۔ تو یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ایک قانون بتا رہے ہیں۔ قتل ایک بہت ہی سنگین ظلم ہے، کسی انسان کی جان لینا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر قانون بتا رہے ہیں۔ قتل جو ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر طول کے لیے قصاص لینے کا حکم دیا ہے۔ الحر، اگر آزاد، قصاص کیا ہوتا ہے کہ جان کے بدلے جان لینا، یعنی کہ پورا بدلہ لینا۔ کسی کی جان گئی تو پھر قاتل کو بھی مارا جائے گا۔ تو الحر، اگر آزاد آدمی، آزاد کے بدلے، ایسے نہیں کہ آزاد آدمی نے قتل کیا اور پھر اس کے بدلے اس کے غلام کو پیش کر دے سزا کے طور پر، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح غلام کے بدلے غلام، اگر غلام نے جرم کیا ہے تو غلام ہی سزا بھگتے گا۔ اسی طرح ہر مرد عورت ہر کسی کا برابر، جس نے قتل کیا اسی کو سزا ملے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس میں ایک تخفیف اس قانون میں کیا بتائی کہ اگر اس کو معاف کر دے، یعنی کہ مقتول کے جو بھی ولی ہیں وہ اگر قاتل کو قصاص یعنی اس کی جان لینے سے اسے معاف کر دے، اس کے بجائے وہ تخفیف کرے، یا تو اسے معاف کر دے یا پھر اسے دیت لے لے، تو پھر جس کو معاف کیا گیا، جس قاتل کو، وہ اس کو اپنے اوپر ایک نیکی سمجھے، قاتل مقتول کے وارثوں کی نیکی سمجھے اور اس کو قبول کرے، اور خوشی کے ساتھ، یعنی کہ بغیر ان کو تنگ کیے ہوئے اس دیت کی جو بھی اماؤنٹ ہو اس کو ادا کر دے، اور یہ سمجھے کہ یہ جو ہے اللہ، یہ اس کے اوپر ایک تخفیف کی اللہ تعالیٰ نے، اس کے اوپر ایک فضل کیا ہے، اس کے جرم کی سزا میں تخفیف فرمائی ہے۔ اور اگر جو زیادتی کرے، تو یہاں زیادتی یعنی کہ مقتول کے جو وارث ہیں وہ پیسے بھی لے لے، یعنی دیت بھی وصول کرے، اور اس کے بعد بھی اگر قاتل کو سزا دیتے ہیں تو یہ ان کی طرف سے زیادتی ہوگی، تو پھر ان کے لیے بھی عذاب کی یہاں پر وارننگ ہے کہ پھر ان کو، وہ بھی مجرم بنیں گے اور ان کو عذاب ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قصاص کا حکم جو ہے، اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، کہ تمہارے لیے قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ اس باعث وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ اگر تم جو ہو عقل مند ہو تو قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، اس باعث تم قتل ناحق سے رکو گے۔ کیونکہ اگر قصاص بظاہر بہت سنگین سزا لگتی ہے کسی کو سزائے موت دینا، لیکن اگر سزائے موت کا حکم نہ ہو تو پھر یہ قتل کا جرم جو ہے، جو کہ بہت سنگین ہے، وہ بہت بڑھ سکتا ہے کہیں پر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا کہ اس میں تمہارے لیے زندگی ہے، یعنی کہ انسان کو جب تحفظ ملتا ہے، جان کو تحفظ حاصل ہوتا ہے، اور ناحق قتل میں کمی ہوتی ہے، اس جرم کے اندر کمی ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر حکم میں ہمارے لیے حکمت ہوتی ہے،
اور ہمارے لیے فائدے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات دیکھیں آج کل سزائے موت کو بہت بڑی سزا سمجھی جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو حدود ہے، جو بھی سزائے مقرر ہے، وہ انصاف پر مبنی ہے، اور ہمارے لیے اس میں خیر ہی خیر ہے۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں تم پر فرض کر دیا گیا کہ جب تم میں سے کوئی مرنے لگے اور مال چھوڑ جاتا ہے تو اپنے ماں باپ اور قرابت داروں کے لیے اچھائی کے ساتھ وصیت کر جائے، پرہیزگاروں پر یہ حق اور ثابت ہے۔ تو اس آیت میں وصیت کا جو حکم ہے وہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب وراثت کی آیات نازل نہیں ہوئی تھی۔ جب وراثت کی آیت نازل ہوئی جو کہ سورہ النساء میں انشاءاللہ آئیں گی، تو اس کے بعد اس آیت کا جو وصیت کا حکم ہے والدین کے لیے اور ذوی القربہ کے لیے، تو یہ حکم جو ہے وہ منسوخ ہو گیا۔ اب جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وراثت کے احکامات میں جن لوگوں کے حصے مقرر کر دیے، جن وارثوں کے، اب ان کے لیے ان کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی کہ ان کو وراثت کے قانون سے بھی کچھ پیسے ملے اور انسان اپنی خاص مرنے والا اپنی وصیت بھی کر کے جائے کہ میرے فلاں بیٹے کو زیادہ دے دو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب البتہ یہ ہے کہ اب جو وراثت کے قانون، جو حصے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیے، اس کے تو تقسیم ایسے ہی ہوگی، لیکن انسان اپنے پورے مال کے 1/3 حصے کو جو ہے وہ اس کے بارے میں اگر وہ چاہتا ہے وصیت کرنا تو کر سکتا ہے، لیکن وصیت اس مال میں سے وہ اس میکسیمم 1/3 ہے، وہ زیادہ سے زیادہ تیسرا حصہ، ٹھیک ہے، مال کا، اور اس سے بھی کم کیا جا سکتا ہے مگر اس سے زیادہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس میں انسان اپنے کسی ایسے وارث کے لیے حکم کے لیے کچھ مال نہ چھوڑے جس کو خود بخود جو اس کا حصہ اللہ نے مقرر کیا ہے اور اس کے باقی مال میں سے اس کو اس کا حصہ ملنا ہے۔ تو وصیت جو ہے اب انسان اپنے ان دور کے رشتہ داروں کے لیے کر سکتا ہے جو وصیت ان کے وارثوں میں شامل ہونے والے نہیں ہیں، یا پھر کسی نیکی کے کام کے لیے، اپنے لیے ثواب جاریہ کے کام کے لیے کچھ مال مقرر کر سکتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی اس میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا ہے، یعنی ورثہ کے حصے مقرر کر دیے ہیں، بس اب کسی وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ اب ایسے رشتہ داروں کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے جو وارث نہ ہو، یا رائے خیر میں خرچ کرنے کے لیے کی جا سکتی ہے، اور وہ بھی زیادہ سے زیادہ 1/3 مال کی، اس سے زیادہ کی وصیت نہیں کی جا سکتی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ۔ من بدلہ بعد ما سمعہ فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ ان اللہ سمیع علیم۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ تو ان آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ وصیت کی اہمیت کی وجہ سے مزید تاکید فرما رہے ہیں کہ وصیت میں جو اگر کوئی انسان مرنے والے نے وصیت کی اور پھر وہ چلا گیا دنیا سے، تو پھر کوئی یہ نہ سوچے کہ اب وہ تو ہے نہیں تو ہم وصیت میں اپنی مرضی سے کچھ تبدیلی کر دیں، کیونکہ اگر کسی نے ایسا کیا تو وہ گنہگار ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سننے اور جاننے والا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو انسان وصیت ایک ذمہ داری ہے اور اس کو اسی طرح سے ادا کرے جیسے کہ وصیت کرنے والے نے وصیت کی ہے۔ ہاں البتہ کچھ حالات میں جبکہ یا تو وصیت کرنے والے نے غلطی سے یا بھول سے جو ہے وہ اس نے کسی ایک رشتہ دار کو زیادہ دے دیا، یا پھر کسی یعنی کہ اپنے ہی ورثاء میں سے جن کو اور حصہ مقرر ہے ان کے لیے کچھ الگ سے کر دیا وصیت میں، یا کسی کی حق تلفی کر دی، وارثوں کی حق تلفی کر دی، تو یہ جو ہے یہ ایسی چیز کی اصلاح مرنے سے پہلے بھی اگر وصیت کرتے وقت بھی مرنے والے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو ایسی وصیت سے اس کو بچایا جائے، اس کو سمجھایا جائے کہ یہ صحیح وصیت نہیں ہے،
اور اگر وہ دنیا سے چلا بھی گیا تو ورثہ اس قسم کی غلطی کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے. اور یا پھر اگر انسان جان بوجھ کر اس کو معلوم ہے کہ مجھے ایسی وصیت کرنا جائز نہیں ہے، اس کے باوجود وہ کسی اپنے مال کو اس طرح سے وصیت کرے جو کہ اللہ کے قانون کے مطابق نہیں ہے، اور جس میں کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے، کسی وارث کی حق تلفی کرتا ہے وہ، یا پھر کسی گناہ کے کام کی وصیت کر جاتا ہے. انسان کا مال اللہ کا دیا ہوا ہے اور اس کو اللہ کی رضا میں ہی خرچ کرنا ہے، تو اگر اس نے کسی گناہ کے کام کی وصیت کی ہے تو اس کو بدلنا ضروری ہے. تو اگر وہ مر بھی جاتا ہے تو اس کے وارثوں کو ایسی وصیت کو بدل دینا چاہیے، اور جب زندہ ہے اگر اور وہ ایسی وصیت کر رہا ہے تو اس کو سمجھانا چاہیے. وہ وصیت کا جو قانون ہے اس میں بہت زیادہ عدل اور انصاف کا اہتمام کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سخت تاکید فرمائی ہے. اور یہ ایسا ہوگا کہ انسان اگر مرتے ہوئے غلط ایسی وصیت کر کے جائے گا تو خود تو مر جائے گا لیکن اپنے سر پر بہت بڑا گناہ لے کر مرے گا. تو انسان کو ایسے خطرناک کام سے بچنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو یہاں پر ترجمہ ہے، اے ایمان والو تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. تو یہاں پر روزہ کیا ہوتا ہے؟ روزہ رمضان کے روزے جو ہے جو فرض ہیں یہاں پر، اس سے مقصد یہاں پر جو کہ کتب علیکم تم پر فرض کیے گئے ہیں، تو رمضان کے روزے. اور روزہ جو ہے وہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور بیوی سے ہم بستری کرنے سے رکنا ہے. یعنی کہ یہ کام حلال ہیں انسان کے لیے عام حالات میں، لیکن روزہ جو ہے جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لیے انسان ان حلال کاموں سے بچ جاتا ہے، ان سے رک جاتا ہے جب تک صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک. تو ظاہری بات ہے کہ دیکھیے جب انسان اللہ کے لیے حلال کام سے بھی اس لیے رک جاتا ہے صرف کہ اللہ کا حکم ہے، تو پھر ظاہری بات ہے کہ روزے میں کسی حرام کام کو کرنا بالکل بھی جائز اور مناسب نہیں ہے. حرام کام کرنا ویسے بھی جائز نہیں ہے، لیکن اگر انسان اگر حرام سے بچنے کا بھی خاص اہتمام کرے پھر اگر روزہ رکھتا ہے تو. اور چونکہ روزہ رکھنے سے انسان کے نفس کی طہارت اور تزکیہ ہوتی ہے، انسان سارا دن بھوک پیاس سے برداشت کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو اس کے نفس کی پاکی اور طہارت اس کو حاصل ہوتی ہے، اس کے اندر قوت ایمان بڑھتا ہے. اور یہ اہم عبادت ہے جو انسان کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے. اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ پچھلی امتوں پر بھی اللہ نے ان کو فرض کیا تھا. ہاں ہماری شریعت میں رمضان کا مہینہ ہے تو ان کے روزوں کے میں شاید اختلاف ہوگا، ان کے روزوں میں ضروری نہیں کہ ہر شریعت میں کچھ نہ کچھ فرق ہے، لیکن روزے ان کے لیے بھی فرض تھے. اور روزوں کا سب سے بڑا مقصد جو ہے وہ تقوی کا حصول ہے، کیونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو صرف انسان اگر وہ کسی کو بتائے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا روزہ ہے، ورنہ انسان کا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معاملہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھا ہوتا ہے اور اللہ ہی کو معلوم ہوتا ہے کہ اس نے کس حد تک اپنے روزے کو پورے تقوی اور ایمان کے ساتھ مکمل کیا ہے. تو اس وجہ سے انسان کے اندر اللہ کا خوف ایک طرح سے اور بڑھتا ہے، اللہ کا تقوی بڑھتا ہے، اور اس سے انسان کے اخلاقی طور پر بھی انسان کے اندر اچھائی آتی ہے اور انسان ایک اچھا انسان بنتا ہے. اس کے اخلاق کے بہتری ہوتی ہے اس میں، اور انسان سنور جاتا ہے روزوں سے. تو روزے بظاہر جو ہے انسان کو لگتا ہے کہ بھوکا پیاسا رہنا سارا دن، لیکن اس کے جو فائدے ہیں وہ بے شمار ہیں انسان کی روح کے لیے، انسان کے دل کے تقوی کے لیے اور اللہ سے قریب ہونے کے لیے اور اجر و ثواب کے لحاظ سے. ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ.
تو گنتی کے چند ہی دن ہے، لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ ان دنوں میں گنتی کو پورا کر لے، اور اس کی طاقت رکھنے والے فدیہ میں ایک مسکین کو کھانا دے۔ پھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے وہ اسی کے لیے بہتر ہے، لیکن تمہارے حق میں بہتر کام روزے رکھنا ہی ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ ایک طرح سے رخصت کا حکم ہے کہ روزے میں اگر انسان بیمار ہے، بیماری میں ہے، وقتی طور پر بیمار ہے یا جو سفر میں ہے، تو پھر کیا کرے کہ اس دوران، بیماری کے دوران اور سفر میں روزوں کے دن چھوڑ دے اور ان کی گنتی رکھے اور پھر بعد میں ان روزوں کو پورا کر لے۔ اب یہاں پر جو لوگ طاقت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں یطیقونہ، تو اس کے دو معنی کیے گئے ہیں۔ تو میں پہلا معنی بتاتی ہوں کہ جو لوگ یعنی مشقت محسوس کرتے ہیں، بہت زیادہ مشقت ہوتی ہے ان کے لیے روزہ رکھنے میں، کیونکہ وہ یا تو بہت زیادہ بڑھاپا ہے یا پھر بیمار انسان ہے، بیماری ایسی بیماری ہے جو کہ صحیح ہونے والی بیماری نہیں ہے، تو پھر ایسی بیماری میں انسان جو ہے وہ بہت مشقت اسے ہو رہی ہے روزے رکھنے میں، تو پھر کیا کرے، روزے چھوڑ کر ہر جتنے روزے وہ نہیں رکھ سک رہا اس کے لیے وہ ایک مسکین کو کھانا بطور فدیہ دے دے۔ تو اس کا ایک تو معنی یہ ہوا کہ یعنی کہ انسان بیمار ہے اور ایسی بیماری ہے کہ اس کی وہ روزے رکھنا اس کے لیے بے حد مشکل ہے، تو پھر وہ جو ہے فدیہ دے دے۔ لیکن دوسرا معنی اس کا یہ کیا گیا ہے کہ جب اس شروع میں جب روزے کا حکم آیا تو لوگوں کو عادت نہیں تھی پورا مہینہ روزہ رکھنے کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک آسانی رکھی تھی اس وقت کہ جو لوگ روزے رکھنے میں ان کے لیے مشقت ہے، لیکن مالی طور پر ان کو اتنی طاقت ہے کہ وہ فدیہ کے طور پر مسکین کو کھانا دے دے، تو پھر وہ ایسا کر سکتا ہے۔ یعنی کہ بیمار نہیں بھی ہے لیکن وہ بہت بڑا نہیں ہے، بیمار نہیں ہے، لیکن اس کو روزہ رکھنے میں پھر بھی اس کو مشقت آ رہی ہے، مال ہے اس کے پاس، تو وہ پھر اپنے مال کو خرچ کرے اور فدیہ کے طور پر مسکین کو کھانا دے دے۔ تو یہ دو معنی کیے گئے ہیں کہ ایک تو بہت مشقت پڑتی ہے روزہ رکھنے میں انسان کو، بیمار یا بوڑھے آدمی کو، تو پھر روزہ چھوڑ دے اور فدیہ دے دے، یا پھر شروع اسلام میں اللہ تعالیٰ نے وقتی طور پر رخصت دی تھی ان لوگوں کے پاس جن کے پاس مال تھا مگر وہ روزہ رکھنے میں مشکل پاتے تھے، اپنے آپ کے لیے مشقت محسوس کرتے تھے، تو وہ فدیہ دیتے۔ لیکن یہ والا جو حکم ہے یہ بعد میں منسوخ ہو گیا، جب اگلی آیت ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، یعنی تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ تو اب جو ہے یہ حکم جو ہے صرف ان لوگوں کے لیے جو کہ ان کا سخت بڑھاپا ہے یا ایسی بیماری ہے جو صحیح ہونے والی نہیں ہے، تو پھر وہ روزے چھوڑ کر مسکین کو فدیہ دے دے، فدیہ کے طور پر مسکین کو کھانا دے دے ایک دن کا۔ لیکن جو بھی عورتیں حاملہ ہوتی ہیں یا دودھ پلانے والی ہوتی ہے وقتی طور پر، ان کے لیے بھی اس آیت میں حکم ہے کہ وہ روزے رکھنا ان کے لیے مشقت ہو رہا ہے، مشقت محسوس کر رہی ہیں، تو وہ روزوں کو چھوڑ دے اور پھر جب موقع ملے تو اس روزوں کی قضائی دے دے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو خوشی سے کرے، نیکی کی طرف سبقت کرے، تو وہ اس کے لیے تو اس کا کیا معنی ہے کہ نیکی میں سبقت کرے جو شخص، تو اسی کے لیے بہتر ہے۔ تو اس کے لیے یہ معنی کیا گیا کہ اگر انسان فدیہ دے رہا ہے اور مال ایک دن کے مسکین کے بجائے زیادہ فدیہ دے دے اور زیادہ لوگوں کو کھانا کھلا دے، تو یہ اپنی خوشی سے تو یہ بھی کر سکتا ہے۔ یعنی فدیہ کی منیمم جو ہے وہ ایک آدمی کو کھلائے، لیکن وہ چاہے تو زیادہ بھی کر سکتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہر نیکی، انسان جو دل سے زیادہ نیکی کرنا چاہتا ہے، نفلی عبادت کرنا چاہتا ہے، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک طرح سے پھر سے انکریج کیا کہ روزہ رکھنا ہی
تمہارے لیے بہتر ہے، روزہ رکھنے میں تمہارے لیے زیادہ فائدہ ہے اگر تم کو علم ہو، چونکہ اس میں وقتی طور پر جو رخصت دی تھی ان لوگوں کو جو کہ روزہ رکھنا بیمار نہیں تھے مگر وہ مال دے دیتے تھے روزہ رکھنے کے بجائے، تو ان کو بھی سمجھایا گیا کہ اس وقت بھی سمجھایا گیا کہ روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، لیکن یہ پھر ان کے لیے یہ رخصت باقی ہی نہیں رہی اگلی آیت سے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے، ہاں جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر کرو۔ تو رمضان جو ہے، رمضان کا مہینہ اور قرآن، ان دونوں کا بہت ہی خاص تعلق ہے۔ رمضان میں قرآن کا نزول کا کیا مقصد ہے، کیا مطلب ہے کہ رمضان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتار دیا۔ پورا قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا اور پھر وہاں بیت العزہ میں رکھ دیا، پھر وہاں سے 23 سال تک حسب حالات آہستہ آہستہ اترتا رہا۔ تو یہ رمضان سے قرآن کا تعلق ہے۔ اس کے علاوہ بھی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلی وحی جو ہوئی تھی وہ بھی رمضان ہی میں شروع ہوئی تھی۔ تو لیلۃ القدر جو ہے وہ مبارک رات ہے جس میں قرآن جو ہے وہ لوح محفوظ پر اتارا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس ماہ مبارک میں رمضان کا دور کرتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے تھے اور ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا دور کیا کرتے تھے، اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ پورے قرآن کا دور کیا تھا، اور قرآن میں رمضان کی 23، 25 اور 27 کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے با جماعت قیام اللیل بھی کرایا تھا، جس کو ہم تراویح کہتے ہیں۔ تو یہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت جو صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ہے، اور حضرت جابر کی روایت جو ہے وہ بھی صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح جو تھی وہ اپنے جس طرح قیام اللیل کا آپ کا طریقہ تھا اسی طرح پڑھائی تھی، 20 رکعت نہیں پڑھائی تھی۔ تو 20 رکعت جو ہے وہ انسان اگر پڑھتا ہے تو پھر وہ یہ سوچ کے پڑھے کہ وہ نفلی نماز پڑھ رہا ہے، نفلیں زیادہ پڑھ رہا ہے، لیکن اگر سنت کا طریقہ سمجھ کر انسان کو پڑھنا ہے تو پھر 8 رکعت پڑھ کے پھر 2 رکعت اور 1 رکعت کر کے پوری 11 رکعت کر دے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تراویح پڑھانے کا طریقہ تھا، اور آپ نے ہر پورا رمضان نہیں پڑھائی تھی بلکہ صرف کچھ راتوں میں پڑھائی تھی۔ تو لیکن رمضان مبارک جو ہے اس میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ویسے تو قرآن سے ہمارا مضبوط تعلق ہمیشہ ہی رہنا چاہیے، لیکن رمضان میں انسان کو خاص کوشش کر کے قرآن پڑھنا چاہیے، اور کم از کم جو انسان پورا سال نہیں بھی پورا تکمیل قرآن کر پاتا تو وہ رمضان میں ضرور کرنے کی کوشش کرے۔